بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ۔ دوستو، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ ہی زلیخا کے بارے میں کہ کس طرح سے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی دیوانی ہو گئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو پورا دیکھیں۔ اگر پسند آئے تو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں میں شیئر کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حکمت، صبر وغیرہ کی خوبی عطا کی۔ زلیخا حضرت یوسف کے حسن اور جمال پر فدا تھی۔ جب حضرت یوسف کو اس کا اندازہ ہوا تو بچنے کی کوشش اور اختیار کرتے رہے۔ یوں زلیخا خود بھی نہایت حسین جمیل تھی۔ ایک بار دائی نے زلیخا سے ان کی خیریت پوچھی تو اس نے اپنی عاجزی، پریشانی اور یوسف کی بے وفائی کا ذکر کیا۔ اس نے نہایت حیرت سے کہا، تمام شہر مجھے ایک جھلک دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے اور یوسف مجھ سے بچنے کے اختیار کرتا ہے۔ زلیخا ایک روز ایک خاص محل کے تخت پر بیٹھی۔ محل میں تمام عیش و آرام کے سامان مہیا تھے۔ اس نے یوسف کو کسی بہانے سے طلب کیا اور یوسف کی طرف نہایت بے قراری سے بڑھی۔ حضرت یوسف نے کہا، عزیز مصر میرا سربراہ اور محسن ہے، مجھ سے یہ خیانت نہیں ہو سکتی۔ زلیخا نے کوئی عذر نہ سنی اور صاف طور پر اپنا عشق جتانے لگی اور کہا، اگر تو میری آرزو پوری کرے گا تو میں اپنے تمام سامان اور جواہرات خیرات کر دوں تاکہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو جائے، خدا تیرا گناہ معاف کر دے۔ یہ بحث محاسبت چل ہی رہا تھا اور زلیخا نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ حضرت یوسف کے دل میں بھی زلیخا کے لیے کچھ خیال پیدا ہوا، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اس پر نفس اور شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف خدا کی دلیل کی وجہ سے برائی سے بچے رہے اور زلیخا کے ہاتھ چھو کر کمرے سے بھاگ نکلے اور زلیخا تیزی سے پیچھے دوڑی اور یوسف کی قمیض پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور حضرت یوسف دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے زلیخا بھی باہر آئی۔ باہر نکلتے ہی دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے۔ حضرت یوسف تو خاموش رہے، لیکن زلیخا نے اپنی غلطی مٹانے کے لیے کہا، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیری گھر والی سے برائی کا ارادہ کرے؟ ایسے شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حضرت یوسف نے کہا، میں بے گناہ ہوں، اسی نے مجھ پر ڈورے ڈالے ہیں۔ اس موقع پر خدا کا خاص کرم ہوا۔ ایک بچے نے حضرت یوسف کی سچائی اور پاکی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں، اور اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف کی بے گناہی اور زلیخا کا قصور ظاہر ہوا۔ عزیز مصر حضرت یوسف سے کہا کہ وہ درگزر سے کام لے۔ اس نے سوچا کہ لوگوں کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو بہت بے عزتی ہوگی، اس لیے عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ کافی کوشش کے باوجود بات چھپ نہ سکی۔ صحیح ہے کہ عشق اور مشق چھپاتے نہیں، چھپتا ہے۔ مصر کی عورتوں زلیخا کو طعنے دینے لگی اور کہنے لگی، اسے کیا ہو گیا ہے جو اپنے غلام سے عشق کرتی ہے اور غلام ہے کہ اسے گھاس نہیں ڈالتا۔ جب زلیخا کو یہ خبر ہوئی تو اس نے ایک محفل سجائی اور شہر کی عورتوں اور خاص طور پر حکومت کی بیٹیوں کو دعوت دی۔ محفل میں سب عورتیں شریک ہوئی۔
اس موقع پر زلیخا نے کسی بہانے سے حضرت یوسف کو بلایا۔ جب عورت کی نگاہ حضرت یوسف پر پڑی تو حیران اور دیکھتی رہ گئی، سرد رہ گئی اور ان کے منہ سے نکلا، ماشاء اللہ، یہ تو فرشتہ ہے بھلا۔ زلیخا نے کہا، یہ ہے اس کی محبت جس کا تم مجھے طعنہ دیا کرتی ہو۔ زلیخا نے کہا، ہم نے اس پر ڈورے ڈالے تھے، یہ اگر میری بات نہ مانے گا تو قید میں پڑے گا۔ ساری عورتیں اپنے گھروں کو واپس ہو گئی مگر 2 عورتیں جو بڑی جوان تھی رکی رہی۔ ان کا ارادہ تھا کہ یوسف کو زلیخا کے محبت میں ڈال دوں گی۔ انہیں جوانی اور میٹھی باتوں پر بڑا بھروسہ تھا۔ وہ اس بات کو نہیں جانتی تھی کہ یوسف وہ انسان ہے جو ہوا اور ہوس کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ ایک نے جا کر حضرت یوسف سے کہا، تو زلیخا کی بات کیوں نہیں مانتا؟ تو اگر ابصرہ ہے تو وہ کسی چاند سے کم نہیں، تیری بھلائی اسی میں ہے کہ زلیخا کو نا امید نہ کر۔ حضرت یوسف نے کچھ ایسی نصیحت فرمائی کہ وہ عورت حیران اور خاموش ہو کر واپس ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری عورت نے جا کر حضرت یوسف سے کہا، اگر تو نے زلیخا کی آرزو پوری نہ کی اور اپنی بات پر قائم رہا تو جلد ہی قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یوسف پر اس ڈرانے دھمکانے کا کچھ بھی اثر نہ ہوا، یہ عورتیں بھی ناکام واپس ہو گئی۔ ان تمام باتوں سے حضرت یوسف تنگ آ کر جوان الہی میں فریاد کی، خدا بند، جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہے اس سے اچھا تو میرے لیے قید خانہ ہے، اس گلستہ سے بہتر تنہائی ہے۔ دونوں عورتیں جنہیں خود بھی حضرت یوسف سے محبت ہو گئی تھی، زلیخا کے پاس گئی اور کہا، یوسف کو چند روز کے لیے قید خانے میں ڈال دو، اس طرح ممکن ہے کہ وہ اس عیش و آرام اور سارو سامان کی قدر جانے اور قید خانے کی بحثت میں اسے تیری قدر معلوم ہو جائے۔ زلیخا کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا، اس ایرانی غلام نے مجھے تمام شہر میں رسوا کیا ہے، اسے لازم قید خانے میں بھیج دو تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ میرا دامن اس گناہ سے پاک ہے اور قصور اگر کوئی ہے تو غلام ہے۔ عزیز مصر نے اپنے تمام لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے زلیخا کی رائے سے اتفاق کیا۔ اس طرح حضرت یوسف محل سے قید خانے پہنچ گئے۔ حضرت یوسف کو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ اب وہ فریب اور فتنے سے بالکل محفوظ تھے۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔